خواتین ملت، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے سابقہ اقوام کا ذکر کیا۔ ان میں سے کچھ قومیں ایسی تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے انعام اور اکرام سے نوازا، اور کچھ اقوام ایسے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے آخرت سے پہلے دنیا میں ہی عذاب سے دوچار کیا۔ جن قوموں کا اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ تذکرہ کیا، ان میں ایک قوم یہودیوں کی بھی تھی۔ کسی زمانے میں یہودی دنیا کی سب سے بہترین قوم تھی، لیکن جیسے جیسے موسیٰ علیہ السلام سے زمانے سے دور ہوتے گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر بہت سارے اپنے عذاب نازل کیے، کیونکہ ان کے گناہ اتنے خطرناک تھے، جرم اتنا بڑا تھا کہ اللہ نے آخرت سے پہلے دنیا میں یہودیوں کو بہت سارے جرائم پر عذاب دے دیا۔ جن جرائم پر اللہ تعالیٰ نے ان کو آخرت سے پہلے دنیا میں عذاب دے دیا، اس میں ایک جرم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا، اور یہ جرم آج کچھ مسلمانوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ وہ جرم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اللہ نے اگر کسی چیز کو شریعت میں حرام قرار دیا ہے، ناجائز بتایا ہے، تو شریعت کی حرام کردہ چیز کو ہیلا سازی کے ذریعے اور بہانہ بازی کے ذریعے حلال کر لینا، ہیلوں کے ذریعے، بہانوں کے ذریعے اللہ کی کسی حرام کردہ چیز کو حلال کر لینا، اللہ نے اس کو اتنا بڑا جرم قرار دیا کہ دنیا میں اس جرم کی وجہ سے یہودیوں کو عذاب دیا۔ ایک مثال ہمیں اس کی قرآن میں ملتی ہے، اور دوسری مثال نبی علیہ السلام کی حدیث میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی یہ صفت بیان کرتے ہوئے کہا وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی اس بستی کے بارے میں آپ سوال کرے پوچھیں جو سمندر کے قریب تھی۔ یہودیوں کی ایک بستی سمندر کے بالکل قریب زندگی بسر کیا کرتی تھی، اور مفسرین نے بہت سارے مقامات کے نام لیے ہیں۔ کسی نے کہا کہ یہ مدین جو سمندر کے قریب کی بستی تھی، اور کسی نے کہا کہ ایلا نامی مقام کی ایک بستی تھی جو سمندر کے قریب تھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 3 اقوام کو 3 عظیم دن عطا کیے۔ عظیم دن کون سے؟ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین دن عطا کیا جمعہ کا، اور یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کا دن دیا، کیونکہ انہوں نے اس کو اختیار کیا، چنا، اور عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ نے اتوار کا دن دیا۔ تو یہ دونوں یہودی اور عیسائی دن کو اختیار کرنے میں، چننے میں گمراہ ہو گئے، لیکن یہ اس امت کی رحمت تھی اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ نے دن کو اختیار کرنے میں امت محمدیہ کو توفیق دی، انہوں نے جمعہ کا دن اختیار کیا۔ تو یہودی ہفتے کا دن اپنے لیے اختیار کرتے ہیں، چنتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس دن کی عظمت کے طور پر ایک چیز کو ان پر حرام قرار دیا کہ ہفتے کے دن کوئی آدمی شکار نہ کرے۔ شکار کرنے سے رب العالمین نے منع کر دیا، روک دیا۔
تو اللہ تعالیٰ نے جب ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کر دیا، روک دیا، تو ہوتا کیا تھا؟ بستی سمندر کے کنارے ہے اور ہفتے کا دن شکار نہیں کرنا ہے، بقیہ سارے ایام چاہے تو مچھلی کا شکار کر سکتے ہیں، لیکن یہ لوگ دیکھتے کہ ہفتے کے دن بالکل مچھلیاں کنارے پہ آ جاتی ہیں، آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں، اگر چاہیں تو آسانی کے ساتھ پکڑا جا سکتا ہے، ان کا شکار کیا جا سکتا ہے۔ اور جیسے ہی ہفتے کا دن ختم ہوتا تو کوئی مچھلی دکھائی نہیں دیتی بقیہ ایام میں شکار کرنے کے لیے۔ تو مچھلیاں آنکھوں کے سامنے ہفتے کے دن دکھائی دے رہی ہیں، نظر آ رہی ہیں۔ تو یہودیوں نے، اللہ تعالیٰ نے چونکہ منع کر دیا تھا کہ کوئی ہفتے کا دن شکار نہ کرے، تو ان لوگوں نے ایک ہیلا سازی کی، ہیلا اختیار کیا۔ کیا ہیلا اپنایا؟ یہودی کے کچھ لوگوں نے جو ایک جگہ رہتے تھے، ان لوگوں نے ایک ہیلا اختیار کرتے ہوئے کہ جمعہ کے دن گڑھے کھود لیتے، جال بچھا دیتے۔ ہفتے کے دن مچھلیاں آتی کچھ گڑھے میں اور کچھ جال میں پھنس جاتی، اور وہ ہفتے کے دن ان مچھلیوں کو نہیں نکالتے، نکالنے کے لیے اتوار کا دن چنتے، حاصل کرتے۔ تو اتوار کے دن مچھلیاں نکالتے تو یہودیوں کے کچھ لوگوں نے اس کو دیکھا، دیگر افراد نے منع کرنے لگے، روکنے لگے۔ مفسرین نے لکھا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے، کہ یہودیوں کی جو بستیاں تھیں 3 تھی، اور 3 بستیاں 3 طرح کے قسم میں تقسیم ہو گئی۔ ایک وہ لوگ جو ہیلے کے ذریعے مچھلیوں کا شکار کرنے والے، اور دوسری بستی وہ جو ان کو روکنے والی، منع کرنے لگی کہ دیکھو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، حرام کردہ چیز کو ہیلے اور بہانے سے اپنے لیے جائز نہ کر لینا۔ منع کرنے والے، روکنے والے۔ اور تیسرے وہ لوگ جو کہتے تھے لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، کہ منع کرنے والوں کو، روکنے والوں کو وہ کہتے تھے کہ دیکھو انہوں نے اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ اللہ کا عذاب ان پر ضرور نازل ہوگا، ان کو نصیحت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، سمجھانے کا کوئی حاصل نہیں، تم نصیحت کیوں کرتے ہو، چھوڑ دو ان کو ان کے حال پر۔ تو 3 طرح کے لوگ، ایک تو شکار کرنے والے ہیلے کے ذریعے، دوسرے شکار کرنے والوں کو منع کرنے والے، اور تیسرے جو منع کرنے والے تھے ان کو سمجھانے والے کہ انہوں نے بہت بڑے جرم کا ارتکاب کیا، اللہ کے عذاب کو انہوں نے دعوت دی، ان کے سمجھانے کا کوئی حاصل، کوئی فائدہ نہیں، ان کو ان کے حال پر چھوڑو۔ جب شکار کرنے والے ہیلے بہانے کے ذریعے باز نہیں آئے، اپنے جرم کو مسلسل کرتے جاتے اور اللہ نے جب مہلت دی، ان کی گرفت نہیں کی، تو ان لوگوں نے سمجھا کہ اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی مضائقہ نہیں، کوئی بات نہیں۔ لیکن ایک رات کی بات، اللہ کا عذاب آتا ہے، اور عذاب کس شکل میں؟ میرے دوستو آپ اندازہ لگائیں، آپ دیکھیں کہ لوگ 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی وہ ہوتا جو کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ حرام ہے، ناجائز ہے، حرام سمجھ کر شیطان کے فریب میں آ کر کبھی جرم کا ارتکاب کر لیا، بعد میں شرمندہ ہو گیا، وہ مانتا ہے کہ میں نے غلط کیا، اس کا جرم ہلکا ہوتا ہے، اس کا گناہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے کیونکہ اس کے اور رب کے درمیان۔ لیکن سب سے بڑا جرم کہ اللہ کی کسی حرام کردہ چیز کو ہیلے کے ذریعے، بہانے کے ذریعے اپنے لیے جائز قرار دینا، نہ صرف جائز قرار دیتا ہے بلکہ علل اعلان اس کا لوگوں میں مظاہرہ کر کے اس کا ارتکاب کرنا، اتنا بڑا جرم کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہودیوں نے اس جرم کا ارتکاب کیا، ایسے کام کرنے لگے، رات کی تاریکی میں سوئے ہوئے تھے بستی کے پورے لوگ، اور جیسے میں نے بتایا بستی 3 حصوں میں تقسیم تھی، ایک جرم کا ارتکاب کرنے والے،
دوسرے منع کرنے والے اور تیسرے ان کو سمجھانے والے۔ تو صبح ہوتی ہے، بستی کے دو اقسام کے لوگ باہر نکل پڑتے ہیں، لیکن تیسری قسم کی جرم کا ارتکاب کرنے والی ہیلا بہانے کے ذریعے ان میں کا کوئی آدمی گھر کے باہر دکھائی نہیں دے رہا ہے، نظر نہیں آ رہا ہے، کسی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ معاملہ کیا ہے، ان کے ساتھ ہو کیا انہوں نے شراب زیادہ پی لی ہے، نشے میں، نیند کے بے ہوشی کی حالت میں سوئے ہوئے ہیں۔ دیوار پھلانگ کر جب دیکھا گیا، جائزہ لیا گیا، میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا کہ رب کریم نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بندروں کی شکل میں راتوں رات تبدیل کر دیا، بندروں کی شکل میں مست کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بطور عبرت، بطور نمونے کے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تاکہ مسلمان اس واقعے سے عبرت حاصل کریں، نصیحت پکڑیں کہ اگر کوئی مسلمان اللہ کی حرام کردہ چیز کو ہیلے بہانے کے ذریعے اپنے لیے جائز قرار دیتا ہے اور اس کا ارتکاب کرتا ہے تو بسا اوقات آخرت سے پہلے دنیا میں اس کو اللہ ایسی سزا اور ایسا عذاب دیتا ہے کہ رہتی دنیا تک کے لیے عبرت بنا دیتا ہے، عبرت بن جاتا ہے وہ انسان۔ میرے دوستو، نبی علیہ السلام نے ایک اور اپنی حدیث میں مثال بیان کی یہودیوں کی۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، قاتل اللہ الیہود، قاتل اللہ الیہود، اللہ یہودیوں کو برباد کرے، اللہ یہودیوں کو تباہ کرے۔ کیوں تباہ کرے، کیوں برباد کرے، کیوں بد دعا کی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہودیوں پر چربی اور مردار کو حرام قرار دیا، چربی حرام تھی۔ کیوں چربی حرام تھی؟ ان پر حلال تھی ابتدا میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا کہ ظلم کی وجہ سے، انبیاء کو قتل کرنے کی وجہ سے اور بہت ساری چیزوں کی وجہ سے اللہ نے حلال چیزوں کو ان پر حرام قرار دیا، تو چربی ان پر حرام تھی اور مردار استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ جب مردے اور چربی کو اللہ نے ان پر حرام قرار دیا، نہ بیچ سکتے تھے، نہ استعمال کر سکتے تھے، نہ کھا سکتے تھے، لیکن ان لوگوں نے ہیلا اور بہانہ اختیار کیا، کیا چربی کو پگھلا دیتے، پگھلا کر تیل کی شکل میں اس کو فروخت کرتے، اس کو بیچا کرتے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ نے مردہ کو حرام قرار دیا اور چربی کو ان لوگوں پر حرام قرار دیا، تو چربی چونکہ بیچنا اور خریدنا ناجائز تھی، اس کو ان لوگوں نے ہیلے کے ذریعے بیچنے اور خریدنے کا طریقہ اختیار کیا، اپنایا کہ چربی کو پگھلا دیتے، پگھلانے کے بعد اس کو بیچا کرتے تھے، مارکیٹ میں فروخت کے لیے لایا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے بد دعا دی کہ اللہ ان کو برباد کرے، ان کو تباہ کرے، ان کو عذاب میں مبتلا کرے۔ اگر مسلمانوں کا کوئی فرد اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو اپنے لیے ہیلوں اور بہانے کے ذریعے حلال کر لیتا ہے، بسا اوقات اللہ کا عذاب ایسے انسانوں پر آخرت سے پہلے دنیا میں آ سکتا ہے، دنیا میں اللہ کے عذاب میں، اللہ کی پکڑ میں آ سکتا ہے۔ اور آج اگر ہم مسلمانوں کے معاملات کا اگر جائزہ لیں، خصوصاً مالی معاملات جو ہوتے ہیں، اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، اور سود کی حرمت کے لیے اتنی دلیلیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا درہم و ریبا، سود کا ایک درہم جو آدمی لیتا ہے، استعمال کرتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے زیادہ بدتر۔ اب تصور کریں اتنا بدترین جرم، سود کا لینا، سود کا دینا۔ آج بعض مسلمان سودی کاروبار کو، سود کے لینے اور سود کے دینے کو اپنے لیے جائز قرار دیتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ کہ ہم دارالحرب میں جیتے ہیں، اور بسا اوقات دلیل یہ بھی دی جاتی ہے کہ مجبوری ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ کیا مسلمان اس حالت میں پہنچ چکے ہیں کہ ان کے پاس صرف سودی درہم یا سودی پیسے باقی رہ گئے ہیں، اگر وہ استعمال نہ کریں تو مر جائیں گے؟ دوسری
کوئی اموال، کوئی پیسے ان کے پاس زندگی گزارنے کے لیے موجود نہیں، کیا ان کی یہ حالت ہو گئی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ مجبوری ہے۔ مجبوری یہ ہوتی ہے کہ انسان اگر اس کو استعمال نہ کرے تو زندگی ختم ہو جائے گی، وہ مر جائے گا۔ کیا اس حالت کو وہ پہنچے ہوئے ہیں کہ یہ دلیل دے کر جو ہے استعمال کرتے ہیں سودی رقم کو اور سودی کاروبار کرتے ہیں؟ میرے محترم مسلمان دوستو، ذرا سوچو، ایک ہوتا ہے آدمی مانتا ہے کہ حرام ہے پھر بھی استعمال کرتا ہے، اس کا گناہ ہلکا ہے، لیکن ہیلے بہانے کے ذریعے جو آدمی اپنے لیے جائز قرار دے سودی لین دین کو، سودی کاروبار کو، نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا تھا، فرمایا تھا لا ترتکبوا مرتکبت الیہود، کہ دیکھو یہودی نے جن جرائم کا ارتکاب کیا تھا کہیں تم ان کا ارتکاب کرنے لگے، کہیں تم ان میں مبتلا نہ ہو جانا، وہ کام تم نہ کرنے لگ جانا جو یہودیوں نے کیا تھا۔ یہودیوں نے کیا تھا ان کاموں کو، ان حرام چیزوں کو بِأَدْنَى الْحِيَلِ، معمولی ہیلوں کو اختیار کر کے، معمولی ہیلے وہ اپناتے، اختیار کرتے اور ایسے بہانے لے کے آتے۔ سلف کہا کرتے تھے کہ بعض مسلمان ایسے بہانے لے کے آتے ہیں حرام چیزیں کا ارتکاب کرنے کے لیے، ایسے لگتا ہے جیسے وہ کوئی بچے کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، جبکہ ان کا معاملہ احکم الحاکمین کے ساتھ، رب العالمین کے ساتھ ہے۔ جو آدمی بچے کے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو بچے کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بسا اوقات ہلکا تصور کرتا ہے کہ یہ تو بچہ ہے، یہ تو نادان ہے، نہ سمجھ ہے، تو گویا کہ ایسا رب کے ساتھ معاملہ کرتا ہے جیسا معاملہ بچے کے ساتھ کیا جاتا ہے، ہیلوں کے ذریعے، بہانوں کے ذریعے، دھوکے کے ذریعے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو ارتکاب کرتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں زکوٰۃ کے معاملات میں بھی بعض ہیلے پائے جاتے ہیں۔ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے صاحب نصاب ہوتا ہے اور سال گزر چکا ہوتا ہے، دو بنیادی شرطیں ہیں زکوٰۃ کے لیے، ایک صاحب نصاب کا ہونا اور دوسرا ایک سال کا مال پر گزر جانا، زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ لیکن زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ہیلے اور بہانے اختیار کیے جاتے ہیں، بلکہ بعض کتابوں میں بھی ذکر کیا گیا ہے ایک ہیلا کہ زکوٰۃ سے کیسے بچا جائے۔ میرے دوستو، کتابوں میں تک بسا اوقات ذکر کیے جاتے ہیں ہیلے، کس سے بچنے کے لیے؟ اللہ کی عبادت سے بچنے کے لیے، اللہ کی عبادت سے بچنے کے لیے۔ ہیلا کیا ہے؟ ہیلا یہ کہ مثال کے طور پر شوہر کے پاس اگر مال ہے، زکوٰۃ واجب ہو گئی اس مال پر، ایک سال گزرنے کے لیے ایک مہینہ باقی ہے، تو ہیلا اپنایا جاتا ہے کہ شوہر کیا کرے، اس کو بیوی کو ہبا کر دے، مال بیوی کو دے دے۔ مال بیوی کے ملکیت میں چلا گیا، شوہر کی ملکیت سے نکل گیا، ایک سال نہیں گزرا، ایک مہینہ باقی تھا، بیوی کی ملکیت میں آیا، شوہر کی ملکیت سے نکل گیا، تو حولان حول کی جو شرط ہے ایک سال کی وہ پوری نہیں ہوئی، اب بیوی نئے سرے سے حساب کرے گی۔ 11 مہینے بیوی کے پاس پورے ہوتے ہیں تو بیوی کیا کرتی ہے؟ پھر شوہر کو ہبا کر دیتی ہے۔ تو ساری زندگی یہ ہیلا چلتے رہتا ہے، شوہر سے بیوی کے پاس، بیوی سے شوہر کے پاس، نہ ایک سال شرط پوری ہوتی ہے اور نہ ہی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ میرے دوستو، آپ غور کرو، انسان کس کو دھوکہ دینا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے انسان کے معاملہ، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہے کہ بیوی کو کیوں دے رہا ہے، کیا مالک بنانے کے لیے دے رہا ہے یا زکوٰۃ سے جان چھڑانے کے لیے؟ کیا بیوی کو مالک بنانے کے لیے دے رہا ہے یا بیوی شوہر کو مالک بنانے کے لیے دیتی؟ نہیں، زکوٰۃ سے جان کسی طرح چھڑانا ہے کہ کسی بھی طریقے سے زکوٰۃ سے پیچھا چھوٹ جائے، زکوٰۃ نہ دینی پڑے اور مال بہت زیادہ انسان کو نظر رکھے۔ یاد رکھیں، اگر اللہ تعالیٰ نے مال کو تباہ کر دیا اور آپ کے امیری کو اللہ تعالیٰ نے چھین کر مانگنے والا فقیر بنا دیا تو اللہ تعالیٰ پر یہ کچھ بعید نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی ایک ہیلے کا ذکر کیا، سورہ قلم کے اللہ تعالیٰ نے باغ والوں کا قصہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ یمن صنعاء جو یمن کی ایک اہم
شہر ہے، وہاں کے لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے قصہ ذکر کیا سورہ قلم میں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، کہ ایک باغ تھا بہترین، فصل بڑی اچھی نکلا کرتی تھی، باپ اس کا مالک تھا اور کئی اس کے اولاد بیٹے تھے۔ باپ ہمیشہ مسکینوں کا حق برابر جیسے ہی فصل آتی نکالا کرتا، مسکین آ جاتے، کٹائی ہوتی تو مسکین جمع ہو جاتے اور اس میں مسکینوں کا حق وہ نکالتا۔ اور آپ یہ بات بھی جانتے ہیں کہ اناج یا غلے یا میوے جو کھیتوں سے باغات سے حاصل کیے جاتے ہیں اس پر 1 سال گزرنے کی شرط نہیں ہے، جیسے ہی کٹائی ہوگی ویسے زکوٰۃ ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصاد، جیسے ہی کھیتی کٹ جاتی ہے تو زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ تو جیسے ہی کھیتی کٹ جاتی باغ کی، مسکین جمع ہو جاتے، اپنا حق لے لیتے اور چلے جاتے۔ باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹوں کی ملکیت میں باغ آتا ہے، تو بیٹوں نے سوچا کہ مسکینوں کا حق ہم کیوں دیں، کیوں نکالیں، کیا ضرورت ہے کہ مسکینوں کا حق نکالا جائے؟ اگر ہم نے مسکینوں کا حق ادا نہیں کیا، نہیں نکالا، تو ہم سارے باغ کے مالک یعنی ساری فصل، سارا اناج ہمارے حصے میں آئے گی اور بہت جلد ہم مالدار ہو جائیں گے، مال میں بہت تیزی کے ساتھ ہمارے اضافہ ہو جائے گا۔ تو ان لوگوں نے ایک ہیلا اختیار کیا مسکینوں کے حق سے بچنے کے لیے۔ ہیلا کیا تھا؟ فیصلہ کیا سارے بھائیوں نے، سارے لڑکوں نے مل کر کہ بجائے باغ کی، کھیت کی کٹائی دن میں کرنے کے، رات کی تاریکی میں کھیت کی کٹائی کی جائے۔ رات کی تاریکی میں کٹائی کریں گے تو کوئی مسکین جمع نہیں ہوں گے، کوئی آئے گا نہیں اور اپنا حصہ مانگے گا نہیں، اور ساری فصل ہماری اپنی ہو جائے گی۔ مسکینوں سے چھٹکارا پانے کے لیے سب سے بہترین راستہ، سب سے بہترین طریقہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ رات میں فصل کاٹی جائے۔ طے کیا کہ فلاں رات ہمیں چلنا ہے فصل کاٹنے کے لیے۔ سو گئے کہ جلدی سو جاؤ، رات کا کچھ حصہ گزر جائے گا، سب بیدار ہو جائیں گے اور فصل کاٹنے کے لیے نکل پڑیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تاخیر ہو گئی رات میں چلنے میں تو صبح ہو جائے گی، پھر مسکین جمع ہو جائیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے، تو لہذا جلد سونے کا فیصلہ کر کے جلدی سو گئے۔ صبح ہونے سے پہلے رات کا کچھ حصہ گزر جاتا ہے تو ایک دوسرے کو آپس میں جگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو باغ کی طرف نکل چلتے ہیں، کھیت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ سارے مل کر بیدار ہوئے، رات کی تاریکی میں چلنے لگے، کھیت کے پاس پہنچتے ہیں، قریب پہنچتے ہیں تو اچانک کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، نہ کھیت نظر آ رہا ہے، نہ کھیت کی فصل دکھائی دے رہی، باغ کے کچھ درخت نظر آ رہے ہیں، کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ ان میں کے کچھ لوگوں نے کہا کہ شاید ہم راستہ بھٹک گئے، راستہ بھول گئے، جہاں آنا تھا ہم وہاں نہیں آئے، شاید دوسری جگہ ہم نکل گئے رات کے اندھیرے کی وجہ سے۔ اچھی طریقے سے جائزہ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں کہ ہم نے راستہ کے صحیح انتخاب کیا ہے۔ جب اچھی طریقے سے جائزہ لیا گیا، دیکھا گیا میرے دوستو، راستہ انہوں نے نہیں بھٹکا، راستہ گم نہیں کیا، جہاں پہنچنا تھا وہیں پہنچے ہیں، وہی باغ، وہی کھیت ان کا اپنا، لیکن کھیتی نظر نہیں آ رہی، فصل دکھائی نہیں دے رہی ہے، باغات کے درخت نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، کہا فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ، رات میں جب ہیلا اور بہانہ کر کے اس کا فیصلہ کر کے کوئی مسکین داخل نہ ہونے پائے، کسی مسکین کو اس کا حق نہ دیا جائے، یہ فیصلہ کر کر رات کی کٹائی کا فیصلہ کر کر سو رہے تھے، بستروں پر آرام کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب آیا اور پوری فصل کو برباد کر کے چلا گیا۔ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ، رات میں سوئے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے، ساری فصل کو تباہ کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، برباد کر کے چلا جاتا ہے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، سوچو آج اللہ تعالیٰ نے ہم کو مال دیا ہے، اگر ہم نے مسکینوں کا، غریبوں کا
جو حق ہے زکات اس کو ادا نہیں کیا، نہیں دیا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ راتوں رات اللہ ہم سے ہماری یہ ملکیت چھین نہ لے، ختم نہ ہو جائے، ہم پائی پائی کے محتاج نہ ہو۔ لہذا زکات سے بچنے کے لیے ہیلے تلاش کرنا، بہانے بنانا، یہ صفت کسی مسلمان کی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صفت یہودیوں کی بیان کی، یہودیوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، جو بہانے اپنائے جاتے ہیں معاشرے میں، نکاح کے معاملات کو آپ دیکھ لیں، بہت سارے نکاح کے معاملات میں اتنے ہیلے، اتنے بہانے اختیار کیے جاتے ہیں کہ تعجب ہوتا ہے مسلمانوں کو دیکھ کر، کیا یہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے؟ بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا نوجوان ہوتا ہے، کسی لڑکی کو پسند کر لیا، اس کے ساتھ عشق کر لیا، اس کے بعد شادی کے لیے بہانے تراشتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لڑکی کے والدین، اس کے اولیاء راضی نہیں ہیں، نکاح کے لیے راضی نہیں ہیں، پسند نہیں کرتے ہیں اس نوجوان کو، اور کہتے ہیں کہ ہم اپنے لڑکی کا رشتہ اس نوجوان کے ساتھ نہیں کر سکتے، دے نہیں سکتے، اور ولی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو نوجوان ہیلے بہانے تراش کر لاتے ہیں کہ دین کی وجہ سے، منہج کی وجہ سے، فلاں کی وجہ سے، فلاں کی وجہ سے لڑکی کے والدین راضی نہیں ہیں، جبکہ معاملہ ایسا نہیں ہوتا ہے، معاملہ کچھ دوسرا ہوتا ہے۔ لیکن اس کو دین کی بنیاد بنا کر اولیاء کو تلاش کیا جاتا ہے۔ ماں باپ کی موجودگی میں کوئی دور کا آدمی ولی نہیں بن سکتا، لیکن ولی بنائے جاتے ہیں اور نکاح کیا جاتا ہے، جبکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ نکاح کے معاملات اب اور دیکھ لیں، طلاق کے معاملات اتنے زیادہ مسلم معاشرے میں ہوتے ہیں کہ شادی ہو جاتی ہے لیکن غصے میں بات بات پر طلاق پکار دیا جاتا ہے شوہر کی طرف سے کہ ایک مجلس میں 3 طلاق دے دیا، جبکہ یہ طریقہ سنت کا نہیں۔ طلاق دینے کا شرعی طریقہ کیا ہے کہ آدمی 3 الگ الگ مجالس میں 3 طلاق دے، یہ سنت کا طریقہ۔ حتیٰ کہ وہ ائمہ بھی جو یہ کہتے ہیں کہ 3 طلاق ایک مجلس کی واقع ہو جائے گی، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ طریقہ بدعت کا ہے، یہ سنت کا طریقہ نہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل سب کہتے ہیں کہ یہ طریقہ غلط ہے، لیکن یہ رائج ہے مسلمانوں۔ غصہ آ گیا، 3 طلاق ایک مجلس میں دے دیا، اس کے بعد پچھتانے لگا کہ مجھے کیا کرنا ہے، نہیں کہنا چاہیے تھا لیکن کہہ دیا۔ میرے دوستو، آپ جانتے ہیں کیا طریقہ اپنایا جاتا ہے؟ حلالے کا طریقہ، اتنا بدترین طریقہ۔ نبی علیہ السلام نے اس طریقے کے بارے میں فرمایا الا اخبرکم بالتیس المستعار، کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایسے انسان کے بارے میں جو کرائے کا سانڈ بن جاتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا الا اخبرکم بالتیس المستعار، کیا میں تمہیں کرائے کے سانڈ کے بارے میں نہ بتاؤں جو سانڈ کرائے پہ حاصل کیا جاتا ہے؟ کرائے پہ حاصل کیا جانے والا سانڈ کون؟ جو حلالہ کے طور پر نکاح کرتا ہے۔ شادی کا مقصد زندگی گزارنے کے لیے نکاح کیا جاتا ہے۔ 3 طلاق اگر ہو گئی مثال کے طور پر، الگ الگ مجالس میں، ایک مجلس میں طلاق دے دیا، عدت پوری ہو گئی، پھر دوسری طلاق دے دیا، عدت پوری ہو گئی، پھر تیسری طلاق دے دیا، تیسری طلاق کے بعد عورت اسی شوہر سے نکاح نہیں کر سکتی، اسی شوہر کے پاس واپس نہیں آ سکتی، کب تک؟ جب تک کہ کوئی دوسرا آدمی اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے شادی نہ کرے، حلالے کے لیے نہیں، زندگی گزارنے کے لیے اس کے ساتھ نکاح کرے۔ اور اگر وہ آدمی اس کا بھی نباہ نہ ہو سکا، اس نے بھی طلاق دے دی، تو وہ عورت پھر پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی، شادی کر سکتی۔ یہ شرعی طریقہ ہے، لیکن آج لوگوں نے مذاق بنا دیا، ہیلے بہانے کے ذریعے۔ آپ دیکھتے ہیں بعض مسلمانوں کے حلالہ سینٹر پائے جاتے ہیں، جس کے تعلق سے نبی علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، کہ اللہ کی لعنت ہو اس آدمی پر جو حلالہ کے غرض سے نکاح کرتا ہے، اور جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو، دونوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ سری زنا ہے، لیکن آج ہیلے بہانے کے ذریعے یہ حرام کام بعض مسلمانوں میں پایا جاتا ہے۔ میرے محترم مسلمان دوستو،
جو ہیلے بہانے کے ذریعے مسلمانوں میں پائے جانے والے امور بہت سارے ہیں. آپ عبادات کے معاملے میں دیکھ لیں، وضو کے معاملے میں، نماز کے معاملے میں، روزوں کے معاملے میں، زکوٰۃ کے معاملے میں، حج کے معاملے میں بہت سارے ہیلے اور بہانے مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں. ان کو میں کہنا چاہتا ہوں، نبی علیہ السلام کی وہ حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں، استفتی قلبک وان افتاک المفتون. سب سے پہلے آپ اپنے دل سے پوچھیں. ہو سکتا ہے کسی عالم کے پاس آپ چلے جائیں، کوئی عالم فتویٰ دے دے کہ یہ چیز جائز شریعت میں حلال ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا فتویٰ دینے والے سے پوچھنے سے پہلے آپ اپنے دل سے پوچھو، کیا یہ چیز جائز ہے؟ کیا یہ چیز صحیح ہے؟ کیا آپ نے جو مال حاصل کیا ہے وہ آپ کے لیے حلال ہے؟ سب سے پہلے اپنے دل سے پوچھو، دوسروں کو پوچھنے سے پہلے. مفتی اگر کسی حرام چیز کے حلال ہونے کا فتویٰ دے دے تو اس کا حکم بدل نہیں آئے گا. فتویٰ دینے والا بھی اور فتویٰ لے کر عمل کرنے والا بھی، جائز قرار دینے والا، دونوں جہنمی ہیں، دونوں جہنم میں جائیں گے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما کے پاس ایک آدمی آیا سوال لے کر، کسی قسم کا چیز حرام ہے، ناجائز ہے شریعت میں. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما نے کہا کہ شریعت میں جائز نہیں، حرام ہے، فتویٰ دے دیا. لیکن آدمی کہتا ہے کسی طریقے سے فتویٰ نکالنا ہے، یہ نہیں کہ ابن عمر نے جو فتویٰ دے دیا اس پہ عمل کرنا، نہیں، اپنے مطابق فتویٰ نکالنا ہے. پہلے ایک رائے میری بن جاتی ہے مالی معاملات میں، اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ مفتی کی طرف سے اپنے خواہش کے مطابق فتویٰ حاصل کرے، یہ ہماری کوشش ہوتی ہے. ایسی ہی کوشش ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ آدمی کر رہا تھا. جانتے ہیں جواب کیا دیا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ؟ یہ آدمی اکیلا جہنم میں نہیں جانا چاہتا، بلکہ میری پیٹھ پر سوار ہو کر مجھے بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے جانا چاہتا. یہ جہنم میں اکیلا نہیں جانا چاہتا، بلکہ میری پیٹھ پر سوار ہو کر اپنے مطابق فتویٰ حاصل کر کے مجھے بھی اپنے ساتھ کہاں؟ جہنم میں لے جانا چاہتا ہے. آپ یاد رکھ لیں کہ ہیلے بہانے جو شریعت میں استعمال کیے جاتے ہیں، اپنائے جاتے ہیں، ان ہیلے بہانوں کی وجہ سے حرام چیز حلال نہیں ہو جائے گی. اور بسا اوقات یہ جرم اتنا بدترین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا آخرت سے پہلے انسان کو دنیا میں دے دیتا ہے. اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ جتنا شریعت نے حکم دیا ہے اتنے پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، شریعت سے تجاوز اور اس کے حدود کو پھلانگنے کی کوشش نہ کریں. اگر آپ نے ایسا کیا تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کا ضرور مواخذہ کرے گا، اللہ کے پکڑ میں آئیں گے. رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو کتاب اور سنت کے احکامات پر کما حق و عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری کی ہوئی عبادتوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ایمان کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے، جنت میں جگہ دے، جہنم اور قبر کے عذاب سے بچائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.